بانی پی ٹی آئی نے اسٹیبلشمنٹ کو خط لکھا ہے، 6 نکات پر مشتمل یہ خط ہے، اور بانی پی ٹی آئی جو کہ اداروں پر تنقید بھی کرتے رہے، اسٹیبلشمنٹ پہ الزامات بھی لگاتے رہے، اور اب یہ جو انہوں نے شفٹ کیا ہے، خط لکھا ہے، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اتنا بڑا پالیسی شفٹ؟ دیکھیے وہ ایک پنجابی کی مثال ہے کہ سارا کچھ ہونے ہوانے کے بعد واپس آپ اپنے کھونٹے پر آ جاتے ہیں. میں اور زیادہ اس کی وضاحت نہیں کرنا چاہتا. یہ جو ہے نا کہ اسی سٹارٹنگ پوائنٹ پہ آپ دوبارہ آ جائیں. ہمیں تھوڑا سا ریویو کرنا پڑے گا کہ پوری ہسٹری ہے کیا. یہ فوج کے ساتھ تعلقات جو اس نہج پر ہیں پہلے کہاں تھے, پہلے کیوں تھے, یہ سارا کچھ ہمیں اپنے ناظرین کو بتانا پڑے گا. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ 2011 میں ایک معاہدہ ہوا تھا عمران خان صاحب کے درمیان اور اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان. اور تھیسز کیا تھا, یعنی جواز اس کا کیا تھا, وہ یہ کہ یہ سارے سیاستدان کرپٹ ہیں. اچھا. علاوہ ان کے, اور ان سارے سیاستدانوں کو سیاست سے نکال کے باہر جیلوں میں بھیج دینا چاہیے. اچھا. اور اس کے لیے وہ ان کا خیال یہ تھا کہ فوج کو ان کی مدد کرنی چاہیے. یہ تھا انڈرسٹینڈنگ, تاکہ پی ٹی آئی کا رول جو ہے یہ کوئی 12 سال 20 سال تک جو ہے چلے, اور وہ اس پورے عرصے میں یہ پوری سکیننگ اور اپنی پوری پلاننگ جو ہے اس کو مکمل کر پائیں گے. اچھا. اور اس جو تحریک عدم اعتماد آئی جب, دیٹ واز اے ٹرننگ پوائنٹ. اچھا. حالانکہ جتنا بھی یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ جی ہم کو نکال دیا, ہمیں ہماری حکومت ختم کر دی, آئین سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے. نہ فوجی اسٹیبلشمنٹ اس سے بڑھ کے ہے, نہ ججز اس سے بڑھ کے ہے, نہ سیاستدان اس سے بڑھ کے. آئین پرویلز. آئین یہ کہتا ہے کہ کوئی حکومت اگر ناکام ہو جائے تو پارلیمنٹ کے اندر رہتے ہوئے اس کو ووٹ آف نو کانفیڈنس سے نکالا جا سکتا ہے. یہ آئین کی پروویژن ہے, اور اسی آئین کی پروویژن کے اوپر عمل کر کے ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہوا خان صاحب کے خلاف. اس لیے اس کو یہ کہنا کہ جی اللیگلی ہماری حکومت ختم کر دی گئی, یا کسی غیر ملکی پاور نے مطلب سازش کی, یہ بے معنی چیزیں ہیں. یہ بات سمپلی کسی مطلب ہے بنیادی طور پر آپ کسی لوکل باڈی کے نمائندے سے پوچھیں تو وہ بھی آپ کو یہ بتا دے گا کہ جی یہ اللیگل طریقہ نہیں تھا, آئینی طریقہ تھا. ٹھیک ہے جی. لہٰذا اس کے بعد سے یہ بات سامنے آئی کہ جنرل باجوہ جو اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف تھے, انہوں نے یہ معاہدہ توڑ دیا. اچھا. ان کا انف از انف. اب انہوں نے کیوں کہا, یہ ایک لمبی داستان ہے, اس میں جتنا طویل جائیں گے آپ بات پھیلتی جائے گی. ٹھیک. حکومت کی نااہلی تھی, یا جنہوں نے ان کو ایوان اقتدار تک پہنچایا تھا ان کو بٹرے کرنے کی صورتحال تھی, یا فوج کے اندر فوج کو ڈیوائیڈ کرنے کی سازش تھی. بہت ساری باتیں. میں نے کہا نا کہ اس کے اوپر ہم بات کرنے بیٹھیں گے تو پورا پروگرام کا وقت گزر جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی. پھر جناب ان کا خیال یہ ہے بانی پی ٹی آئی کا کہ جو ان کے دور حکومت تھا 4.25 سال کا, اس میں تو دودھ کی نہریں بہہ رہی تھی, اس میں معیشت آسمان سے باتیں کر رہی تھی, مہنگائی نام کی کوئی چیز نہیں تھی. جو وعدے انہوں نے کیے تھے وہ سارے پورے کر دیے تھے. 360 ڈیم بھی بن گئے, 1 کروڑ نوکریاں بھی مل گئی, 50 لاکھ گھر بھی مل گئے. دیکھیں نا وہ اپنا گلوریفائڈ امیج جب آپ بلڈ کرتے ہیں, تو ان کا خیال یہ تھا کہ دیٹ واز دا موسٹ سکسیسفل ایرا آف ہز گورنمنٹ. ٹھیک ہے جی. اب وہ کیا چاہ رہے ہیں, اب وہ پھر یہ چاہ رہے ہیں کہ فوج پھر میرے ساتھ ملے اور 2018 جو ہے اس کو ری انیکٹ کیا جائے. مگر وہ یہ بات آرام سے بھول جا رہے ہیں کہ آج کی جو ملٹری قیادت ہے وہ نہ تو جنرل باجوہ ہیں, نہ وہاں فیض حمید ہیں, اور دوسری بات یہ کہ ایک سے زیادہ مرتبہ فوج اپنا مافی الضمیر بیان کر چکی ہے کہ ہم سیاستدان نہیں ہیں, نہ ہم سیاسی ہیں, نہ ہی ہم کسی سیاسی پارٹی سے یا اس کی لیڈرشپ سے بات کریں گے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک. آپ چلے جناب آرمی چیف جو بننے والا تھا اس کی اپوائنٹمنٹ روکنے کے لیے وزیر آباد کا لانگ مارچ کیا, جو وزیر آباد جا کے ختم ہوا. اس کے بعد آپ نے پورے سوشل میڈیا کے اوپر جو ان کے ساتھ کیا ہے وہ سب کچھ ریکارڈ کا حصہ ہے. پھر آپ نے ان کے اوپر جو الزامات لگائے ہیں وہ بھی سارا کچھ ریکارڈ کا حصہ ہے. ٹھیک ہے جی. اب مجھے کیا کسی کو بھی ان کی یہ خواہش پوری ہوتی دکھائی نہیں دیتی کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ پھر اسی طرح سے کولیبریٹ کر کے ان کو اقتدار میں واپس لائے گی. ٹھیک. اصل میں خان صاحب کا خیال یہ ہے, میرے خیال سے اگر اس کو آپ انالائز کریں تو خان صاحب کا خیال یہ ہے کہ ہر چیز انہیں بنی بنائی ملنی چاہیے اور ان کو اقتدار کے مزے لینے چاہیے. وہ ایک پرووربیل سینگ ہے کہ وہ چڑیا کا بچہ ہوتا ہے نا جو, وہ نا منہ کھول کے ماں کا انتظار کرتا رہتا ہے کہ وہ آئے گی تو چوگا ڈالے گی,
اور اس کو اتنی عادت پڑ جاتی ہے اس کی کہ وہ پھر خود سے ہمت کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا، اور بالآخر جب اس کے چھوٹے چھوٹے پر نکل آتے ہیں تو وہ گھونسلے سے نکل کے نیچے گرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ اس کے آگے آگے ایک کیڑا رینگ رہا ہے، وہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے اور اس کے پاس جا کے منہ کھول دیتا ہے، پھر اسی طرح سے اوپر کے اماں آئے گی اس کو اٹھا کے میرے منہ میں ڈالے گی۔ فوج اب اس موڈ میں ہی نہیں ہے کہ وہ کسی بھی سیاستدان کو دوبارہ مسند اقتدار پر بٹھائے یا اس طرح کا رول ادا کرے جس طرح کا کیا گیا 2018 اچھا بخاری صاحب، جس طرح سے پی ٹی آئی نے پہلے گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات کی کوشش کی، پھر اس ناکامی کے بعد انہوں نے، ہم نے دیکھا کہ اسی بیچ جب گورنمنٹ سے مذاکرات چل رہے تھے تو ان کی چیف عاصم منیر صاحب سے بھی ملاقات ہوئی پی ٹی آئی والوں کی، اور اب بخاری صاحب جس طرح سے اب یہ جو لیٹر لکھا گیا ہے، اب لیٹر سے ظاہر ہے پی ٹی آئی کی کچھ امیدیں بھی جڑی ہیں، 6 نکات پر مشتمل ہے یہ لیٹر، جس میں یہ بات کی گئی ہے کہ ملک کی تاریخ کے فراڈ الیکشن، 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی مواد کے بارے میں بات کی ہے، پی کا قانون، پی ٹی آئی کے خلاف ریاستی دہشت گردی جیسے کیسز ان پر بھی اس پہ بھی بات کی ہے، خفیہ اداروں کی آئینی ذمہ داری اور ملکی معاشی صورتحال کا بھی ذکر بانی پی ٹی آئی نے کیا ہے۔ تو اس خط میں کہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے یا تو مجھے رہا کر دیا جائے، مذاکرات کا ایجنڈا کہیں بھی پی ٹی آئی نہ تو گورنمنٹ سے مذاکرات کے وقت کوئی ایسی بات کی، نہ اس خط میں کی ہے، تو انہوں نے اپنی کنسرنز تو صاف صاف بتا دی ہیں۔ تو کیا پھر میں پوچھ لوں آپ سے یہ کہ پھر یہ خط کائے کے لیے لکھا ہے انہوں نے؟ کیا عید کی مبارکباد دی ہے یا چاند دکھائی دے بالکل بخاری صاحب جی بالکل، میرا سوال یہ ہے کہ جو ان کی آرمی چیف سے ملاقات ہوئی اس کے بعد یہ لیٹر، کیا کوئی امید اسٹیبلشمنٹ نے بھی دکھائی ہے ان کو؟ اس پشاور والی میٹنگ جس کا آپ نے حوالہ دیا ہے، بالکل ٹھیک آپ نے حوالہ دیا ہے، اس سے بہت امیدیں بن گئی تھی، جس طرح ٹرمپ کے منتخب ہونے سے امیدیں ہو گئی تھی کہ بس وہ آئیں گے جہاز لے کے ان کو آ کے لے جائیں گے، اسی طرح اس ملاقات کے بعد بھی اتنی ہائپ کریٹ کی گئی اس ملاقات کی، اور جو ایک پروسیس چل رہا تھا باقاعدہ مذاکرات کا اس کو سبٹاچ کر دیا بالکل یک طرفہ طور پہ۔ بانی نے جیل کے اندر جانا تھا، انہوں نے 3 دن کے بعد ملنے کے لیے، انہوں نے جیل سے کہا کہ جی مذاکرات ختم کر دیں گے۔ اتنی امید ان کو پیدا ہو گئی تھی کہ پھر سے یہ سارے میرے ساتھ کریں صلح، کیونکہ لوگ میرے ساتھ ہیں، ووٹر میرے ساتھ ہیں، جو لوگ ملنے جاتے ہیں ان کو وہ بتاتے ہیں پوری قوم 24 کروڑ کی تعداد ہے، وہ 25 کروڑ کہتے ہیں ان کے ساتھ ہیں، اور وہ ہی سٹارٹس بلیونگ اٹ۔ اینی وے، ہیونگ سیڈ دیٹ، راستہ کیا ہے؟ راستہ یہ نہیں ہے، nothing is going to happen because of this letter. I can tell you for sure. لیکن بخاری صاحب یہ تاثر تو دیا جاتا رہا نا کہ گورنمنٹ کے پاس اختیارات نہیں ہے، پی ٹی آئی خود بھی کہتی رہی کہ ان کے پاس تو اختیارات نہیں ہیں، اختیارات جن کے پاس ہے، اب بانی پی ٹی آئی ان سے بات کرے تو اس سے پہلے بات کر لینی چاہیے تھی، آپ کو نہیں لگتا پی ٹی آئی نے بہت دیر کر دی ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خط لکھنے والے خود ہی ایزیوم کر رہے ہیں، ان کا خیال یہ ہے کہ جی حکومت سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بے اختیار ہے، تو گئے کیوں تھے؟ ان کے ساتھ بیٹھے کیوں تھے؟ پارلیمنٹ میں کیوں ہے اگر یہ دھاندلی زیادہ الیکشن ہے تو؟ آپ دیکھیں نا، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پیس مین میں جو چیز آپ کو سوٹ کر رہی ہو، یعنی کے پی کے میں تو الیکشن بہت فیئر ہو گئے، کیوں بھائی؟ کرائے تو اسی الیکشن کمشنر تھے، اسی بکولن کے۔ بخاری صاحب یہ بھی کیا کوئی پی ٹی آئی کی حکمت عملی ہے؟ یہاں وہ آپٹکس کے لیے کر رہے ہیں کہ پہلے گورنمنٹ سے بات کی، اب اداروں سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ وہ دکھا سکے کہ دیکھیں ہم تو ایک سیاستدان تھے اور ہم نے جمہوری راستہ اختیار کیا، بات کرنے کی کوشش کی، ہمیں سنا نہیں گیا۔ جیسا آپ نے کہا پشاور کی میٹنگ کے بعد ان کا خیال یہ تھا کہ معاملہ حل ہو گیا، اب ہمیں براہ راست ان سے رابطہ کرنا چاہیے، رابطے کرنے کی کوشش کی گئی، اور آپ نے دیکھا کہ یہ رپورٹ بھی ہوا کہ بہت سارے انیشیٹیوز دیے گئے لیکن فوج کی طرف سے گھاس نہیں ڈالی گئی۔ بالآخر ان کو خط لکھ کے یہ باور کرانے کی کوشش کی گئی سے بات کر لیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ جیسا میں نے کہا یہ نہیں ہونے جا رہا، ایک یہ حل نہیں ہے صورتحال کا، حل کیا ہے؟ آپ مذاکرات سے اٹھائیں، لیکن پرائم منسٹر نے پھر بھی آپ کو ایک پیشکش کی ہے کہ آپ کے دونوں مطالبات پر ہم پارلیمانی کمیٹی بنا دیتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہیں نہیں کہا کہ اس میں آپ کے نمائندے نہیں ہوں گے، پارلیمنٹ کی کمیٹی بنے گی تو وہ تو ساری پارٹیوں کی ریپرزنٹیشن ہوگی نا اس میں۔ یہی ایک ڈویبل راستہ ہے، جس کو کہتے ہیں نا کام آنے والا راستہ، یہ ہے کہ آپ اس کمیٹی میں جائیں، اس کمیٹی کو بننے دیں، اور وہاں پر 2018 اور 2024 کے دونوں الیکشن کا پوسٹ مارٹم کر لیں، تاکہ نہ حکومت کا یہ جواز رہے کہ جی آپ بھی تو اسی طرح سے ناجائز پیداوار تھے نا جی الیکشن کی، جس طرح آپ ہمیں کہہ رہے ہیں۔ تو یہ معاملہ جات وہاں پر سارٹ آؤٹ کرنے پڑیں گے۔ اس کے لیے پی ٹی آئی کو ایک نیا مساق جمہوریت کرنا پڑے گا، جس طرح پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو 2006 میں کرنا پڑا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں تھا، ورنہ اگر وہ مساق جمہوریت نہیں ہوتا تو اب تک جنرل مشرف حکومت کر رہے ہوتے۔ ایک تو یہ آپشن ہے ان کے پاس کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ جن کو آپ ذمہ دار ٹھہراتے ہیں
کہ انہوں نے الیکشن جو ہے ہمارا چرایا ہے 8 فروری والا، ان سے آپ مدد کی اپیل کیسے کر سکتے ہیں؟ مجھے تو یہی سمجھ میں نہیں آتی. دماغ جو ہے نا وہ ہلا دے، دہی بن جاتی ہے دماغ. خیر صاحب ایون ہم نے دیکھا کہ جب عاصم منیر صاحب آنے والے تھے تب بھی بہت زیادہ بانی پی ٹی آئی نے کافی تنقید کی تھی. ہم نے دیکھا مذاکرہ جب گورنمنٹ سے چل رہے تھے تب بھی بانی پی ٹی آئی اس قسم کی ٹویٹس کر رہے تھے ریاستی اداروں کے متعلق. اب جس طرح سے علیمہ خان صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں کہ ہماری فوج ملک کی ریڑھ ہے، پھر بیرسٹر گوہر صاحب کی جانب سے بھی جس طرح سے پی ٹی آئی فوج کو پریز کر رہی ہے، تو بالکل ایسے لگ رہا ہے کہ بہت بڑی تبدیلی آئی ہے ان کے رویے میں. کوئی تبدیلی نہیں ہے. لیٹ می ایکسپلین. جی مثال کے طور پہ یہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو خفیہ ادارے ہیں جس طرح سے یہ کام کر رہے ہیں، اس طرح سے تو کبھی بھی اس ملک میں جمہوریت نہیں آ سکتی. انہی خفیہ اداروں کی جو داد تحسین خان صاحب نے پیش کیے ہوئے ہیں وہ پریس کانفرنسز میں موجود ہیں. پاکستان جیسی خفیہ ادارے اور خفیہ ایجنسیاں تو کہیں ہے ہی نہیں، اور ان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ میرے فون جو ہیں وہ ٹیپ کریں. یاد نہیں آپ کو؟ بالکل یاد ہے. تو ایک طرف تو آپ ان کو داد تحسین پیش کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ آج ان کے اوپر کیڑے نکال رہے ہیں. تو بخاری صاحب آرمی چیف صاحب کو جواب دیں گے اس خط کا؟ میرا نہیں خیال. آئی ڈونٹ تھنک سوائے اس کے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی ایک پریس کانفرنس ہوگی اور وہ کہیں گے کہ ہم بارہا کہہ چکے ہیں کہ ہم سیاسی لوگ نہیں ہیں، ہم کسی قسم کے سیاسی مذاکرات نہیں کریں گے. یہ آئی لو آج نہیں تو کل، کیونکہ وہ خط تو ابھی انہوں نے ریویل کیا نا کہ جی ہم نے لکھا ہے، تو اس کے اوپر یقینی طور پہ جس طرح سے ہم بات بھی کر رہے تھے کہ وزیر اعظم صاحب نے پی ٹی آئی کو آپشن بھی دی تھی کہ آپ ہم سے بات کریں، ہم بات کرنے کو تیار ہیں. عمر ایوب صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ مسلط کی گئی حکومت کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. پھر ان کو تو لگ رہا ہے کہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے گورنمنٹ کے. تو واقعی بخاری صاحب کیا ایسا ہے کہ گورنمنٹ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، کوئی اختیارات نہیں ہے، کوئی مدد نہیں کر سکتی پی ٹی آئی کی؟ میں یہ کیسے مانوں؟ ان کے ساتھ آپ نے 3 راؤنڈ آف ٹاکس کی ہیں یار، ان کے ساتھ کچھ تو اختیارات مطلب یہ کیسے مانا جا سکتا ہے کہ وہ جو کہیں وہ ٹھیک ہے؟ اپنا ڈینائل خود ہی کرتے رہیں، ہر بات کو کہیں یس اینڈ پھر نو، نو کہہ کے پھر یس. یہ تو بیک اینڈ فورتھ والا جو میں کہتا رہتا ہوں. میں آپ کو اور مثالیں دیتا ہوں. دیکھیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب خط میں لکھ رہے ہیں آرمی چیف کو کہ 26ویں ترمیم ختم کرتے ہیں، پیک کا قانون ختم کرتے ہیں. یہ ایسے ختم ہوگا؟ جس شخص کو یہ پتہ نہیں ہے کہ 26ویں ترمیم 2/3 میجورٹی کے ساتھ پارلیمنٹ میں پاس ہوئی ہے دونوں ایوانوں سے، اس کو صرف پارلیمنٹ انڈو کر سکتی ہے. مجھے بتائیں یہ پہلی جماعت کا قاعدہ میں پڑھا ہوں. ہاؤ کین این آرمی چیف جسٹ کم آؤٹ اینڈ سے نو 26ویں ترمیم نو پیک ایکٹ؟ نو ہی کانٹ سے دیٹ. یا آپ چاہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ لگے اور وہ سارا کچھ اٹھا کے باہر پھینک دیں؟ مجھے سمجھ آنی چاہیے نا اس بات کی. ایک تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ بانی پی ٹی آئی کی طرف سے لکھے جانے والا یہ خط اور اس میں یہ توقعات کہ وہ اس کے مطابق ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایکٹ کرے گی، یہ ایک احمقوں کی جنت میں رہنے والی بات ہے. میں ایمانداری سے آپ کو کہہ رہا ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ یہ کسی بھی انداز سے اس کو کوئی پازیٹیو رسپانس ملے گا ملٹری قیادت کی طرف سے. آئی ایم ناٹ اے ملٹری لیڈرشپ اسپوکس پرسن، لیکن وہ دنیا دیکھی ہے نا، ہم نے حکومتیں بنتی بگڑتی ماشاءاللہ لگتے ماشاءاللہ جاتے دیکھے ہوئے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ ایسا ہونے جا رہا ہے. پی ٹی آئی تو اپنے سارے کارڈز جو ہے استعمال کر چکی ہے، احتجاج کر کے بھی دیکھ لیا آپ نے سول نافرمانی کی کال دے کے بھی دیکھ لیا، آپ نے مذاکرات گورنمنٹ کے ساتھ کر کے بھی دیکھ لیا، اب آپ نے چیف آف آرمی اسٹاف کو خط لکھ لیا ہے. تو پی ٹی آئی تو اپنے سارے آپشنز آہستہ آہستہ ختم کر. دیکھیے یہی ہوتا ہے جب آپ اپنی دنیا میں رہ رہے ہوں اور اپنا ایک امیج بنا کے اس کے مطابق ایکٹ کر رہے ہوں تو یہی ہوتا ہے. میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں اس کی. آپ اپنے خط میں کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں فوج کے ساتھ اگر قوم نہ ہو تو پھر دہشت گردی پہ قابو نہیں پایا جا سکتا. اگر میں ہوں فوج کی جگہ جس کو خط لکھا ہے تو میں انہیں یاد دلاؤں کہ قبلہ یہ جن سے ہم بھگت رہے ہیں ان کو لا کے بسایا کس نے تھا؟ آپ کا نام طالبان خان کس نے ڈالا تھا؟ تو بہت ساری باتیں ہیں جو کی جا سکتی ہیں اس حوالے سے. وہ ریکارڈ پر رہیں گے، میں کوئی آپ کے سامنے خفیہ ڈاکومنٹ نہیں ریویل کر رہا. پریس کانفرنس ہے کہ میں 40,000 کے قریب لوگوں کو لا رہا ہوں جن میں سے 10,000 کے قریب فائٹرز ہیں. تو بھگتے ہیں نا، پھر بھگت رہی ہے نا قوم. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی توقعات وابستہ کرنا، اتنے اس طرح کے مطالبات پیش کرنا، مجھے نہیں لگتا کہ اس کو کسی طرح کی پذیرائی ملنے جا رہی ہے. اچھا بخاری صاحب بالکل ٹھیک ہے، آپ نے جس طرح سے بات بھی کی تو بالکل احمقانہ بانی پی ٹی آئی کا یہ فیصلہ تھا آرمی چیف کو خط لکھنا. اب 8 فروری کی طرف ان کی بھرپور کوشش ہے کہ 8 فروری کو ہم نے یوم سیاہ منانا ہے جس کی تیاریاں بھی کی جا رہی ہیں. تو بخاری صاحب کیا لگ رہا ہے، کیا واقعی یہ جو احتجاج 8 فروری کو سیاہ پٹیاں باندھ کر کریں گے، یوم سیاہ منانے والی ہے پی ٹی آئی، اس کا کوئی امپیکٹ ہوگا، کوئی سیاسی منظرنامہ تبدیل ہوگا؟ اپروچ یہ ہے کہ جو بانی پی ٹی آئی جب حکومت سے نکلے تھے جو جلسے جلوس انہوں نے کیے، کوئی اس کا ثانی نہیں ہے
بے پناہ تعداد میں لوگ آتے تھے, بے پناہ امپیکٹ بنتا تھا اس کا, پوری دنیا میں اس کی پذیرائی بھی ہوتی تھی اور دنیا میں لوگ سمجھتے تھے کہ بہت پاپولر لیڈر ہے فائن. بالکل بالکل. لیکن آپ نے اتنے احتجاج کیے ہیں, آپ نے 4 چڑھائیاں کی اسلام آباد کے اوپر, آپ نے 2 چڑھائیاں کی لاہور کے اوپر, آپ نے وزیر آباد لانگ مارچ کیا, آپ نے جلسوں کی حد ہی مکا دی. بالکل. لہذا نتیجہ کیا نکلا, آہستہ آہستہ وہ پاور جو ہے وہ فضل آؤٹ ہوتی ہے. آپ نے دیکھ لیا, انہوں نے کہا تھا کہ ہم 8 لاکھ بندہ لے کے آئیں گے اسلام آباد. ہاں بالکل دعویٰ کیا گیا تھے آپ کے سامنے تھے. یہی دعویٰ انہوں نے لاہور کے بارے میں بھی کیا تھا اگر آپ کو یاد ہو. تو اس کی پی ٹی آئی قیادت بھی ذمہ دار ہے, آپ جب ورکر کو اتنا نچوڑ لیں گے, اتنی دفعہ انہیں مار کھلوائیں گے اور پھر اس کو ڈسون کر دیں گے. جو ایک اور فیکٹر جو ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ 9 مئی کے لوگوں کو جنہوں نے ان کی خاطر ماریں کھائی, جیلیں بھگت رہے ہیں, ان کو انیشلی انہوں نے کہا یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ تو ایجنسیوں کے لوگ تھے. جب ان کو سزائیں ہوئی تو پھر دوبارہ پیٹ میں درد اٹھ گیا, تو تب لوگوں نے پھر ان کو تانا دیا کہ آپ تو کہتے تھے یہ آپ کے لوگ نہیں, ایجنسیوں کے ہیں. بلکہ ایجنسی والوں نے کہا کہ پھر آپ کو تو خوش ہونا چاہیے, ہم نے اپنے لوگوں کو سزا دے دی ہے. ایک اپنی قیادت پہ بھی تو الزامات لگاتے ہیں یہ لوگ کہ یہ بھی ایجنسیز کے ساتھ ہی ہیں. دوسری بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی ابھی بھی اس مائنڈ سیٹ سے نہیں نکلے ہیں کہ ان کی کال کے اوپر پوری قوم باہر آ جائے گی. یہ جو سوابی میں ہونے جا رہا ہے وہ آپ دیکھ لیجئے. سوابی ان کا ہارٹ لینڈ ہے, ان کا صوبہ ہے, سارے صوبے کے وسائل ہیں. یہ بھی روایت پہلی دفعہ پڑی ہے کہ سیاسی معاملہ جات میں, سیاسی پروٹیسٹ میں, سیاسی لانگ مارچز میں, سیاسی دارالخلافے پر حملے میں کسی صوبے کے وسائل استعمال ہوئے ہوں. نہ صرف وسائل بلکہ لوگ, امپلائیز گورنمنٹ کے اور گورنمنٹ کی مشینری استعمال ہوئی. آپ کے سامنے ہے نا, اس کو کسی ثبوت کی ضرورت تو نہیں ہے نا. تو یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی کیا ہوا, جو لوگ پکڑے گئے کون تھے ان میں افغانز تھے, اس میں ٹی ٹی پی کے لوگ تھے, اور پیسے دے کے لایا گیا. اس کی ویڈیوز بھی چلی ہیں لوگوں کے سامنے. لیکن اب چونکہ سزائیں ہو گئی ہیں ملٹری کورٹ سے 9 مئی کے لوگوں کو, کیونکہ سزائیں ہونے جا رہی ہیں 26 اور 24 نومبر کے لوگوں کو, اس لیے میرا نہیں خیال کہ اس تعداد میں لوگ اب باہر آئیں گے پی ٹی آئی کے لیے, کیونکہ پی ٹی آئی نے ان کو ڈسون کیا ہے. لیکن ایک اور بات باقی رہ گئی ہے, وہ کر لے. ایک سیم سٹیٹمنٹ جو ہے وہ بھی آیا ہے سلمان اکرم راجہ کی طرف سے, اس کا ذکر نہ کریں تو بہت زیادتی ہوگی. ایک بہت پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا حکومتی حلقوں کی طرف سے کہ دیکھیں جی جب بھی کوئی امپورٹنٹ ایونٹ آتا ہے پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ اپنی دکان سے جا لیتے ہیں احتجاج کی. تو اس نے کہا ہے کہ جی ہم چیمپئن ٹرافی کے انعقاد کے دوران, کیونکہ ایک بہت بڑا میگا ایونٹ ہونے جا رہا ہے, پوری دنیا کا فوکس ہوگا پاکستان کے اوپر, انہوں نے کہا ہم کوئی احتجاج نہیں کریں گے, بلکہ اس دوران ہم سیاسی پارٹیاں جو ہیں ان کے لیڈرشپ سے رابطہ کر کے ایک اتحاد بنانے کی کوشش کریں گے. وی مسٹ کمپلیمنٹ سلمان راجہ, اینڈ آف کورس سلمان راجہ صاحب اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتے. بانی پی ٹی آئی کی یعنی یہ لائن ہوگی, اگر یہ لائن ہے تو یہ بہت سینسیبل موو ہے اور بہت پازیٹیو موو ہے. بالکل ایک پازیٹیو موو ہے. دیکھنا یہ 8 فروری کو یوم سیاہ منانے کی جو تیاری کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کی جانب سے, یہ کس حد تک کامیاب ہوتی ہے. بانی پی ٹی آئی نے اسٹیبلشمنٹ کو جو خط لکھا ہے اس کا جواب کیا آتا ہے.